الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم صدق اللہ العظیم۔ ایمانیات کورس کی 21ویں نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے علم کے حوالے سے عقیدہ اور اس کو دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کی اس نشست میں خاص طور پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا ذکر کیا جائے گا جن میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی خبریں ارشاد فرمائیں، یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کا ذکر کیا، ایسی باتوں کا ذکر کیا کہ عام انسان ان کا ذکر نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ منافقین نے نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے سوالات کیے جن کا جواب شان نبوت کے منافی تھا۔ حضور نے ناپسند کیا ان سوالات کو۔ جب انہوں نے کثرت کے ساتھ ایسے سوالات کرنے شروع کیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلونی اما شئتم۔ حضور جلال میں آ گئے اور فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اور یہی حضور ارشاد فرماتے سلونی اما شئتم، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں من ابی، حضور میرا باپ کون ہے؟ ان کے والد کے بارے میں لوگ شک کرتے تھے، ان کا نام عبداللہ بن حذافہ تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ ایک اور آدمی کھڑا ہوا، اس نے پوچھا من ابی یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا سالم جو شیبہ کا غلام ہے۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پر جلال کی علامات دیکھیں تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی انا نتوب الی اللہ عز وجل، حضور ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے، گھٹنوں کے بل بلند ہوئے اور عرض کی رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ بے شک ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور محمد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے ایمان والو نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات نہ پوچھو کہ اگر تمہیں ان کا بیان دے دیا جائے تو تمہیں برا لگے، اگر وہ تمہارے سامنے بیان کر دی جائیں تو تمہیں اچھا نہ لگے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بلایا بدر کی رات، اور حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں تشریف لے گئے اور حضور نے نشانات لگائے، فرمایا یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ جس وقت جنگ ہوئی، جنگ ختم ہو گئی، ہم نے کسی ایک کافر کو بھی وہ نشان جہاں سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی کی تھی اس سے آگے پیچھے نہیں دیکھا، تمام وہیں مرے تھے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ اور یہاں یہ بات قابل غور رہے
کہ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے احبار عطا فرما دی تھیں، فتح کی خبریں اللہ تعالیٰ نے دے دی تھیں، لیکن اللہ کے نبی کا اللہ کی بارگاہ میں حضوری یہ حضور کی صفت تھی، حضور کا وصف تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرتے دیکھا اور پھر وہ بشارات آ گئیں کہ اے محبوب، اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے آپ کے پہلوں اور بعد والوں کے گناہوں کو معاف کیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی، حضور پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو یہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کی بارگاہ میں حضوری ہے، اللہ کی بارگاہ سے بے نیازی حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک لمحہ کے لیے نہیں کر سکتے، ہر وقت اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہے۔ اور شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اللہ کے نبی کو بتا دیا، اپنے نبی کو بتا دیا کہ صبح کون کون قتل ہوگا، کون کون مرے گا اور کہاں کہاں مرے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کہ ہم ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی، اینا اسرع بک لحوقا، حضور ہم میں سے سب سے جلدی آپ کو کون ملے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اطول کن یدا، کہ جس کے ہاتھ تم میں سے سب سے لمبے ہیں وہ مجھے سب سے پہلے ملے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات نے کانا لیا اور ہاتھوں کی پیمائش شروع کی۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ سب سے لمبے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کے بعد حضرت زینب کا وصال ہوا، تو ہمیں اس وقت پتہ چلا جو حضور نے فرمایا تھا ہاتھ لمبے، اس سے مراد ہاتھوں کی پیمائش نہیں تھی بلکہ صدقہ کی کثرت تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ آپ صدقہ کو پسند کرتی تھیں اور صدقہ کثرت کے ساتھ دیا کرتی تھیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی ہی حدیث مبارکہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جس وقت نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کان میں کچھ ارشاد فرمایا تو آپ رونے لگیں، پھر مسکرانے لگیں۔ سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت پہلے مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا تو میں رونے لگی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے اہل و عیال میں تو ہی مجھے ملنے والی ہے، تو میں اس بات پہ مسکرانے لگی۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جنگ موتا کے حالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں بیٹھ کے بیان فرمائے۔ جنگ موتا اردن کے علاقہ البلقا میں واقع ہو رہی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں تھے اور 1000 سے زائد کلومیٹر کا فاصلہ اس وقت بنتا ہے مدینہ شریف اور اس مقام کا جہاں جنگ موتا ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت زید کے پاس جھنڈا ہے، اب وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ثم اخذها جعفر، اب اسے حضرت جعفر نے پکڑ لیا ہے۔ فاصیبا، اب وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ پھر اس کو عبداللہ بن رواحہ نے پکڑ لیا ہے، اب وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں اشک روا تھے۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب جھنڈے کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا ہے اور بغیر کسی کے کہنے کے پکڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ فتح عطا فرما دی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بالکل جو ہو رہا تھا وہ بیان کر رہے تھے۔ آج ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچی ہے
کہ سیٹلائٹ کی مدد سے، مختلف آلات کی مدد سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دنیا دیکھتی ہے، لیکن سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے کے بھی نبی ہیں۔ سائنس نے اتنی ترقی کی، نبی کا معجزہ ترقی پہ حاوی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا کہ کوئی ظاہری سبب نہیں ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ موتا 1000 کلومیٹر دور ہو رہی ہے، اور حضور پوری جنگ کے احوال صحابہ کرام کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہا تھا، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے اور اللہ کی توفیق سے یہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اسی طرح نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی دن فتح عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ تو احد پہاڑ کانپنے لگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر لگائی اور ارشاد فرمایا، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضور بھی تھے، جناب صدیق اکبر بھی تھے۔ فرمایا ایک نبی، ایک صدیق، اور حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں ہستیاں تھیں۔ فرمایا 2 شہید ہیں۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا 30 سال میرے بعد خلافت ہوگی، اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ اسی طرح نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر خوارج فتنہ کے ساتھ جنگ کا حکم ارشاد فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نشانیاں بیان کی کہ ایک انسان ان میں سے ایسا ہوگا جس کے ہاتھ میں ہڈی نہیں ہوگی اور پھولا ہوا ہاتھ ہوگا۔ جس وقت جنگ ہو گئی، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، ایسا شخص تلاش کر کے لاؤ لاشوں میں۔ جس وقت تلاش کر کے لایا گیا تو جیسا سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایسا شخص ہوگا ان میں، ویسے ہی آدمی موجود تھا جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر ارشاد فرمائی تھی۔ اسی طرح نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بہت احادیث مبارکہ ہیں جس میں اس حوالے سے خبر دی۔ ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، سوال کیا دجال کے بارے میں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماءہ ماء و نار، اس کے پاس جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، اور ساتھ ہی فرما دیا فنارہ ماء و ماءہ نار، اس کی دوزخ جنت ہوگی اور اس کی جنت دوزخ ہوگی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے نزول کی اخبار بھی دیں، خبریں بھی دیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی دی۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کیسا وقت ہوگا جب تم میں ابن مریم اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ اس دور میں خاص طور پر قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے گفتگو کی ضرورت ہے۔ ہر روز ہر شخص سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ایک نئی بات کرتا ہے۔ عوام الناس حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کی آمد کے حوالے سے مختلف شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے سلسلوں میں جس وقت ہم قیامت پر ایمان کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو ان تمام علامات کو، جو بڑی علامات قیامت ہیں،
انہیں تفصیل کے ساتھ ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں